نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم علیہ السلام ب14,000 عام، فلما خلق اللہ آدم علیہ السلام قسم ذلک النور جزئین، فجزء انا وجزء علی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گرامی القدر ناظرین کرام، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام اجالے حدیث کے آج 21 رمضان المبارک یوم شہادت شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تائیدار علم و حکمت حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بے شمار کمالات، ان گنت خوبیوں اور لا تعداد اوصاف سے نوازا تھا۔ اگر ہم اوصاف علی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا سب سے بڑا اعزاز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مولا علی المرتضیٰ کو مانگ کے لیا، اور پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول کریم علیہ السلام کے زیر کفالت، زیر پرورش اور زیر تربیت رہنے کا اعزاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ جس وقت مورخ تاریخ لکھتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، تو بعض اوقات ذہن میں یہ خیال اور یہ سوال انگڑائی لیتا ہے کہ آخر اس اعزاز اور شرف کے لیے مولا علی ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو اس کے بہت سارے جوابات میں سے ایک جواب اہل عشق و دانش نے یہ بھی دیا کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مولا علی کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا۔ مولا علی بستر مصطفیٰ سے ناآشنا نہیں تھے، بلکہ بچپن میں اسی بستر پر سو کے ہی تو مولا علی المرتضیٰ نے پرورش پائی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کے زیر کفالت رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک دلچسپ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کی روشنی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش فرمائی، انہیں پالا، یہاں تک کہ حرم میں آ کر حضور نے اعلان کیا کہ اے لوگو، آج کے بعد زید کو میرا غلام نہ کہا جائے، زید میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے حضرت زید کو یہ اعزاز بخشا۔ تو دلچسپ بات یہ کہ حضرت زید حضور کے وہ واحد صحابی ٹھہرے جن کا نام اللہ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا۔ اشارتاً کنایتاً تو اور ہستیوں کا تذکرہ بھی ہوا، لیکن حضرت زید وہ صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ظاہر ہے اگر ہم یہ قرید لگائیں اور جستجو کریں
کہ آخر حضرت زید کو یہ اعزاز کیوں ملا، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر پرورش، زیر کفالت اور زیر تربیت رہنا یہ حضرت زید کا وہ اعزاز تھا جس اعزاز کی بنا پر اللہ رب العزت نے آپ کا نام نامی قرآن میں ذکر فرمایا۔ اب یہ اعزاز اللہ رب العزت نے مولا علی کو بھی عطا فرمایا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ صراحتاً مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نام قرآن میں ذکر نہیں، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا جواب مسند امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہ دینا چاہوں گا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے جتنی آیتیں قرآن حکیم میں مولا علی کے بارے میں نازل ہوئیں اتنی کسی اور کے بارے میں نازل نہیں ہوئیں۔ اسی طرح زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اوصاف و کمالات مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں صادر ہوئے وہ مولا علی ہی کا حصہ ہیں۔ ایک طرف نام آیا اور وہ ایک مرتبہ آیا، اور دوسری طرف کتنی آیات قرآن حکیم کی، درجنوں آیات، بلکہ بعض علماء تفسیر نے 300 سے زائد آیات کا تذکرہ کیا کہ وہ آیتیں اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں قرآن حکیم کا حصہ بنائیں۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اعزاز اور یہ شرف تھا کہ انہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پالا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مولا علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہ لیا، لیت و لال سے کام نہ لیا، ٹال مٹول سے کام نہ لیا، بلکہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب کوہ صفا پہ کھڑے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں تو اس موقع پر سارے مکہ والے حضور کے سامنے تھے، لیکن کسی کو یہ شرف نہ ملا، یہ اعزاز نہ ملا کہ وہ اس وقت حضور کا کلمہ پڑھتا۔ اگر یہ شرف رب نے عطا کیا تو وہ مولا علی کو عطا کیا کہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری عمر کم ہے، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ بھی لاحق ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آپ کھڑے ہوں گے علی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ گرامی القدر سامعین، ابتدائی لوگوں میں اسلام قبول کرنا یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا خاصہ، بلکہ کتنی دلچسپ، میٹھی، شیریں اور حلاوت آفرین یہ روایت ہے کہ مولا علی کو جس وقت آپ کے بابا حضرت ابو طالب نے گھر میں نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے پوچھا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ بابا میں نے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے تو ان کی شریعت اور دین کو قبول کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اور یہ نماز کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے، وہ نماز فرض تھی یا نفل یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد، عام الحزن کے بعد جب حضور کو معراج کروائی تو نمازیں فرض تو اس وقت ہوئی، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے حضور غار حرا میں جایا کرتے تھے اور حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ نماز فرض نہ بھی ہو، نفل نماز ہو، بہرحال مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی پیشانی مسجد حقیقی کی بارگاہ میں رکھی۔ حضرت ابو طالب نے سوال پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے جواب میں بتایا کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس موقع پر کہا تھا کہ اے بیٹے تیرا فیصلہ درست ہے، اس لیے کہ محمد عربی سوائے بھلائی اور خیر کے کسی اور چیز کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں۔ حضور کی دعوت دعوت الی الخیر ہے، حضور کی دعوت دعوت نور ہے، حضور کی دعوت دعوت عافیت ہے، حضور کی دعوت بھلائی کی دعوت ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ابتدائی لوگوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف رکھنے والی ہستی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اور اعزاز یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں یا لوگوں جس آیت کے بارے میں چاہو مجھ علی سے سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت کہاں اتری، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ آیت میدان میں اتری یا پہاڑ پر اتری، میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت حرم میں اتری یا گھر میں اتری۔ گویا ایک ایک آیت کے بارے میں اتنی باریکیوں اور دقائق کا علم اللہ رب العزت نے مولا علی کو عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم کی طرف آنا چاہے، جو اس شہر کی طرف آنا چاہے، اسے چاہیے کہ دروازے کی طرف آئے۔ گویا اگر کوئی علم رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کی خیرات اور بھیک لینا چاہتا ہے تو بہرحال اسے یہ خیرات لینے کے لیے دروازہ علی پر، دہلیز علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر حاضر ہونا ہوگا۔ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر خطبہ میں جو حدیث پڑھی، علامہ محب طبری نے ریاض الندرہ فی مناقب العشرہ کے اندر اس روایت کی تخریج کی۔ رسول کریم علیہ تحیۃ و ثناء آپ نے ارشاد فرمایا کنت انا و علی نورم بین ید اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کا مفہوم یہ کہ حضور فرماتے ہیں میں اور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک نور کی صورت میں موجود تھے، اور یہ بات تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق کی تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، بس ایک جز میں محمد ہوں اور دوسرا جز علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ بات حضور کی جزیت یا بعضیت کی نہیں، بات حضور کے نور کی تقسیم کی نہیں، بات وہ ہے جس کی وضاحت حضور نے کر دی کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، کہ علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اور بات وہ ہے جس کی وضاحت قرآن نے کر دی کہ اے حبیب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہاں پہ بھی جن ہستیوں کا تذکرہ ہوا انفسنا وانفسکم، حضور علیہ تحیۃ و ثناء، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں کہ رب ذوالجلال نے رسول کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو۔ اب جب بات بیٹوں کی ہوئی تو حضور نے حسن و حسین کو بلایا، بات خواتین کو ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ تو زہرا تھیں، اور جب وانفسنا وانفسکم کی بات آئی کہ ہم اپنوں کو لے آتے ہیں یا ہم خود آ جاتے ہیں، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تھے اور ساتھ مولا علی بھی تھے۔ سوال یہ ہے مولا علی ابناء میں بھی نہیں، مولا علی نساء میں بھی نہیں، تو پھر مولا علی یہ کس میں تھے؟ اس کا جواب ہے مولا علی انفسنا میں تھے۔ تو اگر مولا علی نفس رسول ہیں تو پھر اس حدیث کو سمجھ لینا کوئی دشوار نہیں کہ رب کریم کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کے بعد اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پس ایک نور کا حصہ میں ہوں اور دوسرا جز مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ رسول کریم علیہ تحیۃ و ثناء آپ نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جو فضائل اور جو کمالات بیان فرمائے، اگر ہم ان فضائل و کمالات کا احاطہ کرنا چاہیں تو میں نے پہلے گزارش کی کہ قرآن حکیم کی 300 سے زائد یا اس کے لگ بھگ آیتیں شان علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں نازل ہوئی۔ اب 300 آیتوں کو کوئی صرف پڑھ کے تلاوت کر کے ترجمہ کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ پھر اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان ماہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، تو میں صرف ایک حوالہ قرآن مجید کا آج کی اس نشست میں بھی دینا چاہوں گا۔ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل علم و دانش، علماء کرام، منبر و محراب کے وارث اکثر یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے عوام الناس کو یہ درس دیتے ہیں، یہ سبق سکھاتے ہیں، یہ بات سمجھاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں اتارتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں تمہیں علم نہیں تو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی بجائے خود اپنی طرف سے کوئی فیصلہ صادر کرنے کے بجائے قرآن کا حکم ہے کہ اہل علم سے پوچھو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں قرآن نے اہل علم تو کہا ہی نہیں، قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس پوچھو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اب سوال ہے اہل ذکر کون ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ حضرت جابر جعفی آپ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو تائیدار علم و حکمت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نحن اہل الذکر، کہ ہم اہل بیت رسول، ہم اہل ذکر ہیں۔
مطلب یہ کہ اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ، کوئی دقت پیش آ جائے، کوئی علمی مسئلہ پیش آ جائے، معمہ پیش آ جائے اور کوئی حل نہ کر سکے، تو قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا اہلَ ذکر، اور مولا علی نے کہا اہل ذکر ہم ہیں، گویا اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ بات جمالیات کی ہے، بات نسبتوں کے احترام کی ہے، بلکہ میں کہوں گا بات جب نسبتوں کے احترام کی ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر وہ اس حقیقت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق خوب جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو علم کا کیا مقام عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ مشکل پیش آ جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع کرتے مولا علی کی طرف۔ مشہور زمانہ ہے، ایک حوالہ دے کے آج کی بات ختم کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کا وہ شورائے آفاق جملہ کہ آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، لیکن اگر عمر نے حضور کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی تجھے نہ چومتا۔ گویا عمر اگر تجھے چوم رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ تو پتھر ہے، اس لیے چوم رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاقوتی لبوں سے تجھے بوسہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ مولا علی قریب کھڑے سن رہے تھے تو آپ نے آواز دی کہ امیر المومنین، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مڑ کے دیکھا اور پوچھا کہ اے علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں نے ان کانوں سے حضور کو فرماتے سنا، میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا، جس نے اس کو چوما ہوگا یہ آنکھوں سے اس کو پہچانے گا دیکھ کر، اور پھر زبان سے اس کی شفاعت کرے گا، اے مولا اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، مجھے چوما تھا، تو اللہ رب العزت حجر اسود کی شفاعت اور سفارش اس کے حق میں قبول کر کے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے؟ یہ بھی بہت سارے مواقع میں سے ایک موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اے مولا، میں اس زمانے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا جس زمانے میں علی المرتضیٰ نہ ہو، میں اس زمانے میں جینا نہیں چاہتا جس زمانے میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نہ ہو۔ علم والے، عظمت والے، رفت والے اور فضیلت والے مقام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔